خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ بچوں کا ایک بالکل سادہ سا گیت جسے ہم سب بچپن سے جانتے ہیں ایک گہرے ایمانی سفر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے؟ آج ہم یہی دلچسپ کہانی دیکھنے والے ہیں جہاں ایک جانی پہچانی نظم کو ایک بالکل نیا اور بہت ہی خاص روپ دیا گیا ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیا ویلز آن دا بس واقعی صرف ایک بس کے پہیوں اور دروازوں کی کہانی ہے، یا کیا اسی جانی پہچانی دھن کے پیچھے کوئی گہرا پیغام بھی چھپایا جا سکتا ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گیت کی جسے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ وہ نظم ہے جو شاید دنیا بھر کے بچوں کے بچپن کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ دیکھیں، اپنی اصل شکل میں یہ گیت بہت ہی سیدھا سادہ ہے۔ یہ صرف ایک بس کی کہانی ہے جو شہر میں گھوم رہی ہے، اس کے پہیے گول گول گھومتے ہیں اور اس کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف تفریح ہے، اس میں کوئی مذہبی پہلو بالکل نہیں ہے۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ یہاں آتا ہے۔ کیا ہو اگر اسی دھن کو ایک بالکل مختلف، ایک روحانی سفر کے لیے استعمال کیا جائے؟ بس یہیں سے یہ کہانی بے حد دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اور یہیں پر اصل تبدیلی نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس بچوں کا ایک تفریحی گیت ہے، اور دوسری طرف وہی دھن اب ایمانی تعلیمات کا ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ صرف گانے کی تبدیلی نہیں، بلکہ اس کے پورے مقصد کی تبدیلی ہے۔ تو اس نئے ورژن کو نام دیا گیا ہے ایمانی سفر کا۔ دراصل یہ ویلز آن دا بس کی ایک مقامی اردو اڈاپٹیشن ہے جسے خاص طور پر اسلامی اقدار اور تعلیمات سکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے خیال کو ایک نیا رنگ دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کی کیسے گئی؟ یہ صرف الفاظ بدلنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ہر کردار کا عمل اور اس کا مقصد ایک نیا معنی رکھتا ہے۔ اس نئے ورژن میں ہر کردار ایک بہت اہم سبق سکھا رہا ہے، جیسے کہ پہلا قدم، ڈرائیور دعا کے ساتھ سفر شروع کرتا ہے۔ دوسرا قدم، بس میں بیٹھے بچے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرا قدم، خاندان روایتی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ایک مکمل ایمانی منظرنامہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ ہر بند میں مسافروں کا ایک نیا گروہ آتا ہے اور ایک نیا مذہبی تصور سکھاتا ہے۔ اس طرح یہ گانا ایک منظم قدم بقدم سبق بن جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کیا بدلا اور کیسے بدلا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر اس تبدیلی کا اصل مقصد کیا تھا؟ آئیے اس گہری وجہ کو سمجھتے ہیں۔ اس کے پیچھے 3 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ بچوں کے لیے ایک روحانی ماحول بنایا جائے، دوسرا انہیں اہم اسلامی جملے یاد کروائے جائیں، اور تیسرا روزمرہ کے کاموں کو، جیسے بس کے ایک عام سے سفر کو، ایمان کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور جو چیز اسے اتنا کامیاب بناتی ہے نا، وہ ہے اس کی دھن، وہی بار بار دہرائی جانے والی دھن۔ جب بچے ایک ہی چیز کو بار بار گاتے ہیں تو وہ اسے بہت آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ اب ذرا اس ایک مثال سے ہٹ کر اس میں چھپے بڑے اور عالمگیر سبق کو دیکھتے ہیں۔ اور اصل بات یہی ہے کہ جانی پہچانی چیزیں جیسے بچوں کے گیت اپنے اندر گہرے اور نئے معنی سمو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک نظم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ثقافتی موافقت کی ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے پرانی چیزوں کو نیا مقصد دیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے، کیا ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ایسی اور کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم سیکھنے اور سکھانے کا ایک نیا دلچسپ